السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج آپ لوگوں کے سامنے ایسا ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ آپ اندوندی اور ہاشمی میاں کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ اس ویڈیو میں بنے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی شک پیدا نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے جب انتقال ہوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نور ہے اوپر چلے جائیں گے ہم رکھ کے دیکھتے ہیں، کہا کہ کیا ہے قبر کھودنے کی تیاری کرو۔ کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ محمد رسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، نہیں پینا چاہیے تھا۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو بھائی مرد اور عورت یہ انسان ہے، بچہ بھی انسانی پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نور محمد نور تو شادی بھی کسی نورانی مخلوق سے ہونی چاہیے تھی، لیکن حضرت خدیجہ تو خاکی ہے، مٹی سے پیدا ہوئی ہے، نور کا اور مٹی کا یہ جوڑا بن کیسے گیا؟ حالانکہ وہ قرآن ہے اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب۔ کرو ضرور ٹرانسلیشن مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت۔ فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن۔ ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس، ترجمہ ہو گیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ترجمہ کرنے کو تو کر گئے۔ اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے، اللہ کے جسم ہے۔ جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے، اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا۔ چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے۔ اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہیں، نہ اس کے باڈی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ۔ تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر۔ اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ۔ اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں۔ وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات، حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، دیز آر حروف مقطعات، unable to translate۔ لیکن دوسری آیت کی قسم ہے متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے۔ تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے، عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے۔ جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ آیت کو مانیں گے، آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے، قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے، مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے وہ جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ مثلا سیکنڈ ایگزامپل، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکۃ فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے،
अल्लाह इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप जरा गौर फरमाएं कि वो सारी दुनिया का, सारे समावात का, जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह नूर है, मसल नूर ही, उसके नूर की मिसाल। एक बात बताओ, अल्लाह बेमिसाल है कि नहीं? अल्लाह को बेमिसाल मानते हो? अगर अल्लाह को कोई बेमिसाल न माने तो मुसलमान होगा क्या? जो अल्लाह ही को बेमिसाल नहीं मानेगा, हम उसको मुसलमान नहीं मानेगा। अल्लाह बेमिसाल, ये अकीदा है ना, ये तुम्हारा सबका ईमान है ना कि अल्लाह बेमिसाल है। अल्लाह की हर सिफत बेमिसाल है, अल्लाह की जात बेमिसाल है, उसकी सिफत बेमिसाल है। अल्लाह का नूर होना बेमिसाल है कि नहीं? तो हमारा ईमान यह है कि अल्लाह नूर है और नूर बेमिसाल है, लेकिन इस बेमिसाल की कुरान मिसाल दे रहा है। मसालो नूर ही, उसके नूर की मिसाल। ये कुरान बेमिसाल की कैसी मिसाल? तो हम यही कहेंगे कि तर्जुमे में जो क्लियर हो रहा है कि अल्लाह कुरान मिसाल दे रहा है, यह खुदा की मंशा नहीं है, और जो खुदा की मंशा है वो ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं है। तो यह आयत हो गई मुतशाबे, इसलिए इस आयत से अकीदा बनाना जायज नहीं। मसलन कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ए महबूब कह दीजिए, ओ प्रॉफिट से, आई एम ए मैन लाइक यू। अब सवाल यह पैदा होता है, रसूल ने यह बात किससे कही? आई एम ए मैन लाइक यू, मैं बशर हूं तुम्हारी तरह, मिसलुकुम लाइक यू। तो ये यू में कौन लोग हैं? तो जलालैन शरीफ की तफसीर भी उठाकर दीगर तफासिर भी देखेंगे तो मिलेगा आइल कुफ्फार, यानी कुफ्फार से कहा रसूल ने। तो अब रिजल्ट आया आई एम ए मैन लाइक काफिर, जिससे कहा है मैं न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा अपनी तरफ से। फैक्ट चाहे जितना कड़वा हो, मैं फैक्ट बयान करूंगा क्योंकि मैं रियलिस्ट हूं। मैं रियलिज्म की बुनियाद पर, हकीकत पसंदी की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर एक बात कहता हूं। रसूल ने यह बात जब काफिरों से कही कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो पता चला कि एग्जाम्पल जो है काफिरों की तरफ जा रहा है। आई एम ए मैन लाइक यू, तो काफिरों से रसूल ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा रसूल अबू जहल की तरह बशर है, मेरा रसूल अबू लहब की तरह बशर है, मेरा रसूल अतबा और शैबा की तरह बशर है, मेरा रसूल काफिरों की तरह बशर है, बुत परस्तों की तरह बशर है, दरीदा दहनों की तरह बशर है, गुस्ताखों की तरह बशर है, अल्लाह के गद्दारों की तरह बशर है, काबे की बेइज्जती करने वालों की तरह बशर है। इसलिए कि रसूल उसी कौम से कह रहे हैं, रसूल उसी जमात से कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो यह हो सकता है क्या तुम्हारा अकीदा है रसूल अबू जहल की तरह बशर है? कोई मानेगा इस बात को कि रसूल अबू लहब की तरह बशर हैं, तो फिर अबू लहब से रसूल ने क्यों कहा? इसका मतलब यह है कि ट्रांसलेशन में जो जाहिर हो रहा है वो खुदा की मंशा नहीं है, और जो खुदा की मंशा है वो ट्रांसलेशन में जाहिर नहीं है। तो यह आयत भी मुतशाबे है, और फिर इस आयत से अकीदा बनाना भी नाजायज है। मैं चक्कर में पड़ गया, जिससे जायज है उससे अकीदा बनाते नहीं, जिससे जायज नहीं उससे क्यों बनाते हैं? मियां का जो जायज है वो जायज से बनाएगा, जो नाजायज है वो नाजायज से बना